إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلى على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعرہ الصلوات. حالات دنیا آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ وتعالی مستضعفین جہان کی مدد فرمائے اور مستکبرین جہان کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ. مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی تبریک ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہاں سے وہاں تک بلندتر صلوات بھیجیں. میں اسی سلسلے میں بات کا آغاز یوں کرنا چاہوں گا کہ جانا تو خدا کی طرف سب نے ہے. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ لیکن جانے کا انداز ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. ہر ایک طرح سے نہیں جاتا. جانا سب نے ہے لیکن سب اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے کیفیتوں، اپنے اپنے ان خدا سے جو اس کا تعلق ہے اس بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالی اہتمام فرماتا ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اچھا، یہ 3 آیتیں مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنی ہیں. چونکہ دیکھیں، توجہ کیجئے گا، رمضان المبارک بہار قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے. ایک خط قرآن ایک ختم قرآن کے برابر ہے. یعنی ایک لائن پڑھیے قرآن کی تو پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے. ایک آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے. انا اعطیناک الکوثر، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے. انا شانئک فصلی لربک وانحر، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے. فصلی لربک وانحر، پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کرتا رہوں اور میں بالکل جشن سے متصل ہو کے ایک جملہ یہ بھی عرض کروں گا کہ جو صامت قرآن ہے وہ نازل ہوا ہے شب 23 رمضان میں، اور ایک بولتا ہوا قرآن نازل ہوا ہے 15 رمضان مبارک. مولا صلی مصطفیٰ علیہ السلام اشد اکبر ہے جو قرآن ناطق ہے. اور مل کے صلوات بھیجیں نام ہے مولا صلی مصطفیٰ علیہ السلام محمد و آل محمد کا. تو جانا تو سب نے ہے، لیکن سورہ مومنون میں اللہ نے کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانا چاہتے نہیں ہیں لیکن ہم زبردستی پلٹاتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یہاں ویسے ہی لغو کسی مقصد کے بغیر آئے ہوئے؟ کوئی تمہارا ہدف، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، جو ایسے ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے کیا تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا؟ دیکھیں یہاں پر فعل معلوم نہیں، فعل مجہول استعمال ہوا ہے. جیسے میں سادہ الفاظ میں کہوں، ایکٹیو وائس نہیں ہے، پیسو وائس ہے. پیسو وائس عربی زبان میں اس موقع پر بھی استعمال ہوتی ہے کہ جب وہ عمل کرنے والا خود چاہے نہیں لیکن زبردستی کروایا جائے. یعنی وہ پلٹنا چاہتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے اپنی زندگی کو بے مقصد جو گزارا تھا نا، اب کیا تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا؟ چاہے تم نہ بھی آنا چاہو ہم پلٹائیں گے. تو پہلا گروہ وہ ہے کہ جو پلٹنا نہیں چاہتا لیکن اللہ کہہ رہا ہم پلٹائیں گے. دوسرا گروہ جو اللہ کی طرف پہنچتا ہے
وہ خود اپنے ذوق و شوق و اختیار سے جاتا ہے اللہ کے پاس. لیکن وہ کون ہے؟ سورہ بقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا. اب جو آیت ہے وہ سب کو یاد ہے. اِنَّا لِلَّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو. جو صابرین ہے نا، صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں. صبر کا مطلب ہے اپنی ڈیوٹی کو پورا کر دینا، پھر اس میں ہر مصیبت کو برداشت کر لینا اللہ کے نام پر. یہ ہے صبر. تو جو صبر کرنے والے امتحان میں وہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہیں اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. دیکھیں یہاں پر پیسو وائس نہیں ہے، یہاں پر یہاں پر یہ ہے کہ اس میں فاعل ہم جانے والے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو ایک گروہ وہ ہے کہ جو زبردستی لے کے جایا جائے گا، دوسرا گروہ وہ ہے جو خود سے جائے گا، اور تیسرا گروہ وہ ہے جسے اللہ بلائے گا، جسے اللہ میزبان بن کر بلائے گا، یعنی اسے مہمان قرار دے گا. یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. اللہ کہہ رہا ہے اے اطمینان والے نفس تو پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ میں. یہ وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو پلٹا، یعنی اللہ میزبان ہے اور مہمان بنا کر کسی کو بلا رہا ہے. یہ وہ معصومین علیہ السلام کے منزل کے آقا عبداللہ الحسین کے لیے سورہ فجر میں کیا کہا گیا کہ سورہ فجر سورہ امام حسین علیہ السلام ہے. توجہ ہے آپ کی. اور پھر احادیث کتاب الکافی کی بھی روایات ہیں کہ اعلیٰ ترین اس کی معراج، اس کا مرتبہ تو ائمہ علیہ السلام ہے، لیکن اللہ مومنوں کے لیے بھی یہ مقام عطا کرتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کہ جب ملک الموت روح قبض کر رہا ہو تو وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں. دیکھیں بڑا لطیف لفظ ہے. ارجعی کا لفظ یہاں پر یہ نہیں ہے بس مجھے جانا ہے فوراً متصل ہونا ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے. ارجعی کا لفظ کا مطلب نہیں آ جا، ارجعی کا مطلب ہے واپس آ جا. آنے اور واپس آنے میں فرق ہے. دیکھیں آپ یہاں مسجد میں آئے ہیں، واپس گھر جائیں گے. واپس انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں. یعنی تیرا مقام یہ دنیا نہیں ہے، تیرا مقام تو وہ رب کا مقام ہے، اس کی بارگاہ میں ہے. ارجعی الی ربک، آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں اس کیفیت میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. جی تو اب آپ توجہ فرمائیے گا، یعنی اسی کو آپ اس معنی میں لے لیں کہ کل نفس ذائقۃ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کتنا لطیف لفظ ہے، ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ. جب آپ کسی چیز کو چکھتے ہیں آپ نہیں ختم ہوتے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. میری بات اگر پہنچ سکے تو آپ مجھے دعا سے نواز دیجیے گا. جب آپ کسی بھی چیز کو چکھیں گے آپ ختم ہوں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. جب موت کا ذائقہ چکھ لیا وہ انسان نہیں ختم ہوا، موت ختم ہو گئی. کیونکہ جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا وہ انسان چکھنے والا نہیں ختم ہوا، جس چیز کو چکھا وہ ختم ہو گئی. اب چار میں سے سن لیجیے گا. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے. وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے. اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. تو ہمارا جو آسرا ہے واحد وہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام، انہی سے ہی نصرت کی امید ہے. جی انہی سے ہی لو ہے، انہی سے ہی امید ہے، انہی سے ہی دل جڑا ہوا ہے. وہی کوئی سبب بنائے انشاءاللہ مومنین کے لیے. وہ ہم سے زیادہ ہمارے اعمال پر ناظر ہیں اور شاہد ہیں. اور کوئی مومن کسی تکلیف مشکل میں ہوتا ہے تو امام زمان علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ ہم خود اسے قلب میں محسوس کرتے ہیں، اور چاہے کیسے بھی حالات ہو جائے. لیکن امام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم تمہاری طرف ناظر نہ ہوتے نا تو زمانہ کب کا تمہیں برباد کر کے ختم کر چکا ہوتا.
یہ تو حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تمام مومنین پر وہ نگاہ کرم ہے. اور میں متصل ہو گیا بالکل موضوع سے. ابھی میں نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ مولا حسین کے لیے بھی ہے اور مولا حسن کے لیے بھی. حسنین کریمین. بھائی قرآن میں کیا ہے دیکھیں، مجھے اب اور چند آیتیں پڑھنی ہے. قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا حسن مولا حسین کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے بالکل ایک آیت میں. رب المشرقین و رب المغربین. دو مشرقوں کی قسم، رب المشرقین، اور دو مغربوں، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب. آپ تعویل میں جا کے دیکھے گا مولا نے فرمایا ہے کہ دو مشرقوں سے مراد محمد و علی ہیں، دو مغربوں سے مراد حسن و حسین ہے. اس لیے کہ جو مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ مغرب تک پہنچتا ہے. یعنی محمد و علی علیہ السلام سے جو روشنی چلتی ہے وہ حسن حسین علیہ السلام تک پہنچتی ہے. سورہ بلد میں فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. قرآن کا وہی ظاہر ہے پھر باطن ہے. کیا ہم نے تمہارے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ سبحان اللہ. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو لب نہیں بنائے. زبان سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، لبوں سے مراد حسن حسین علیہ السلام ہے. جی اللہ وہ بولتا وہ قرآن جو چمن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں آیا 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری اور پھر 28 صفر المظفر سن 50 ہجری والا کی شہادت. تو یہ پورا 47 برس کا سن مبارک. لیکن اتنا بابرکت 15 رمضان، اب جو شب ہے کتنے ہی احکام شرعی ایسے ہیں جو شروع ہی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہوئے ہیں. یعنی مولا حسن علیہ السلام وہ پہلے مولود ہیں اس کائنات عالم و آدم میں جن کے کان میں اذان اور اقامت کہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس سے پہلے کسی بچے کے کان میں اذان اقامت نہیں کہی گئی تھی. سب سے پہلے مولا حسن علیہ السلام کے جی حسن مبارک میں حضور مکرم نے خود. اب میں ایک جملہ چاہتا ہوں آپ سے میں کہنے لگا ہوں، یعنی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کان میں ان رسول اللہ نے اذان دی ہے جن کی گواہی خود اذان میں شامل ہے. یعنی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ جن کی گواہی خود اذان میں ہے، انہی محمد مصطفیٰ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ مولا حسن کے کان میں. اللہ تو کیا شان ہے کہ جن کی گواہی اللہ نے اذان میں واجب رکھی، نماز میں واجب رکھی، نہیں وہ خود اذان دے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حسن مبارک میں. اور اسی خاطر ہے کہ آپ دیکھیں یہ خود ایک درس کی بات بھی ہے بچے کے لیے. جہاں کہیں قرآن میں آپ دیکھیں گے نا سماعت اور بصارت، تو سماعت پہلے بصارت بعد میں ہمیشہ. سورہ انسان کو دیکھ لیں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا. کبھی بھی آپ کو بصیرا سمیعا نہیں ملے گا، سمیعا بصیرا. بھائی قرآن ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے. اس لیے کہ بچہ سننا پہلے شروع کر دیتا ہے شکم میں مادر سے ہی، دیکھنا بعد میں شروع کرتا ہے. تو اللہ نے جو سننے کی سینس ہے اس کا ذکر پہلے کیا ہے اور جو دیکھنے کی سینس ہے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے. اچھا مجھے بتلائیے گا، اذان اقامت، میں امام حسن مجتبیٰ پہ بات کر رہا ہوں، ان کے کان میں اذان اقامت کی رسول اللہ نے. اذان اقامت جب ہوتی ہے ہم بچوں کے کان میں دیتے ہیں، اذان اقامت کے بعد کوئی نماز ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں. تو یہ کون سی اذان اقامت ہے جس کے بعد نماز ہی نہیں ہے؟ سوال ہے. اذان اقامت کے بعد تو ویسے نماز ہونی چاہیے لیکن نماز ہے نہیں یہاں پر کوئی. اچھا جب انسان مر جاتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے، اس سے پہلے اذان اقامت ہوتی ہے؟ صرف الصلاۃ کہہ کے اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی کی جو مدت ہے نا وہ اصل میں اتنی مختصر ہے کہ اذان اور اقامت سب کی ہو چکی ہے، فقط نماز ہونے کا انتظار باقی ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. یہ 50 60 سال 70 سال بس سے زیادہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال کی زندگی گزاری. ملک الموت آیا کہ بس مجھے اتنا اجازت دے دو کہ میں دھوپ سے سائے میں آ جاؤں. دھوپ سے سائے میں آئے کہ بس میں 2500 سال کی زندگی سوچتا ہوں نا، ایسا لگتا ہے بس ایسے ہی جیسے دھوپ سے سائے میں آ گئے. یہ ہماری 60 70 سال کی جو زندگی ہے نا
یہ ڈاٹ بھی نہیں ہے پورے نظام تکوین میں. بس جس کے لیے مرے جا رہے ہیں, جس کے لیے حلال کو حرام کر رہے ہیں, جس کے لیے حق کش کر رہے ہیں, جس کے لیے قطع رحم کر رہے ہیں, یہ ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے. یعنی اتنی مختصر ہے کہ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو تم آ چکے ہو, اذان اقامت تو تمہاری ہو چکی آلریڈی, ہاں خالی نماز کا انتظار ہے. تو مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام وہ پہلے مولود جن کے کان میں اذان اقامت کہی گئی, وہ پہلے مولود جن کے لیے عقیقہ کروایا گیا. عقیقے کی سنت 15 رمضان المبارک سے جاری ہوئی مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام, اور عقیقہ خود کروایا رسول اللہ نے. وہ پہلے مولود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جن کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ ساری سنتیں جاری ہوئی ہیں. فیہ سیماء الانبیاء و بہاء الملوک, عجب جملہ ہے. پھر جب امام حسن کی ولادت ہوئی نا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ حسن کا چہرہ نبیوں جیسا تھا, ابوت بادشاہوں جیسی تھی, شان بادشاہوں جیسی تھی. جی تو پھر امام حسن علیہ السلام کی دیکھیں زیارت وارثہ امام حسین کی تو پڑھتے ہیں, لیکن امام حسن کی بھی زیارت ہے, اس پہ بھی متوجہ رہیں. السلام علیکم یا صراط اللہ. یہ جو نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, جی صراط المستقیم یہ علی اور اولاد علی ہیں. مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت میں السلام علیکم صراط اللہ, السلام علیکم بیان حکم اللہ. اسی خاطر ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ جو حسن کی زیارت پر آئے تو اس کے قدم صراط پر اس دن نہیں ڈگمگائیں گے, یوم تزل الاقدام, جہاں بہت سے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. تو جو کربلا جاتے ہیں مومنین تو یقیناً جائیں, اور مشہد مقدس انشاءاللہ پھر سے مومنین دوبارہ سے پہنچے انشاءاللہ وہاں پر, اور مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کریں. یہ محفل تو ہے محفل شاہ خراسان. آپ شاہ خراسان کے نام پر ایک بلندر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. لیکن آپ کے امکان میں ہو تو یقیناً مدینہ منورہ بھی جائیے. مدینہ بھی سادات کرام کا ہے, مومنین کا ہے, اس لیے کہ وہاں پر 4 ائمہ علیہ السلام ہیں, ان کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہیں, اور سب کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو خود مدینہ کی زیارت, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت, فرمایا کہ جو ان کی زیارت پر جائے گا تو اس کے قدم نہیں ڈگمگائیں گے. یعنی جو حسن سے جڑ گیا وہ اللہ سے جڑ گیا. جی اس لیے خود مولا حسن علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ من احب ان یلقى الله عز وجل وهو راض عنه, جو چاہتا ہے میدان محشر میں اللہ سے ایسے ملے کہ اللہ اس کے ہر عمل سے راضی ہو چکا ہو, فلیتوالى ابنک الحسن, اسے چاہیے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کے ساتھ جائے اللہ کے پاس. حسن کی محبت اسے وہاں پہنچا دیتی ہے. میں تھوڑا سا بات تو امام حسن علیہ السلام میں نے عرض کیا ان کی آمد ہے 15 رمضان 3 ہجری, شہادت عرض کر دی 28 سفر, لہٰذا 47 برس کا سن. ان کی آمد پر 3 سنتیں جاری ہوئیں, اذان اقامت بھی, عقیقہ بھی. انہیں تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو عالم انوار ہی سے, لیکن ہمیں سکھلانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے. اور پھر وہ بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا, یہ بھی امام حسن علیہ السلام سے سنت جاری ہوئی. میں نے امام حسن علیہ السلام کی زیارت آپ کو عرض کی کہ جب وہاں مدینہ منورہ پہنچے تو امام کی زیارت, امام کی محبت کے ساتھ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا میدان محشر میں. پھر علم رسول اللہ کے وارث مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام. حاکم شام نے ایک مرتبہ کہا تھا, اے حسن آپ کے جد تو یہ بتاتے تھے اور آپ کے بابا علی بھی یہ بتاتے تھے کہ فلاں درخت اس میں کتنے کلو کھجوریں نکلیں گی. کھجور افطار میں کھاتے ہیں نا, کتنی کھجوریں نکلیں گی, کہ آپ بھی بتلا سکتے ہیں حسن؟ مولا حسن نے کہا کہ میرے جد نے, میرے باپ نے تیرے باپ کو یہ بتلایا تھا. ہائے ہائے ہائے, کبھی کتنی کھجوریں نکلیں گی, کتنے کلو, میں بتاؤں گا کتنے دانے نکلیں گے کھجوریں وہاں سے ادھر سے. اچھا بتائیں گے, بتائیے کتنی ہے؟ امام نے کہا 4004. کہا اچھا ساری کھجوریں تارو گنتی کرو. گنتی کی نا ایک 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 1 بائی 1 4003 تھی, ایک کم تھی. کہا یہ اے حسن ایک کم ہے یہ. امام نے کہا واللہ ما کذبت ولا کذبت علیہ, خدا کی قسم نہ کبھی حسن نے جھوٹ بولا ہے نہ کوئی حسن کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے سکا ہے. ایک مطلب تھا آپ جھوٹ نہ بولے, دوسرا یہ کہ نہیں کوئی آپ کو دھوکہ بھی نہیں دے سکتا, کسی کی اوقات ہی نہیں ہے یہ. کہتے کہ 4003 کیوں, آپ نے تو 4004 کہا تھا. کہ وہ دیکھ تیرا مامور اس کے منہ میں دیکھنا ہے کھجور وہاں پر موجود ہے, اس نے وہاں پر کھا لیتے. دیکھ یعنی علم علی ابن ابی طالب کے وارث حسن مصطفیٰ علیہ السلام, علم رسول الانا مدینۃ العلم علی بابها. جی اس لیے مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے موضوع کم ڈسکس ہوتا ہے, خالی اشارہ کر رہا ہوں. مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے جو خطبات ہیں ان کی بھی اپنی ایک تفصیل اور تشریح ہے. کتنے خطبات دیے مولا حسن نے حاکم شام کے دربار ہی میں. خود عمر ابن عاص نے یہ کہا تھا کہ حسن سے بھی کہیں کہ وہ بھی خطبہ دیں,
تو اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں ان کی فساد بلاغت کو، ان کے خاندان کو. کہا نہیں دے دے. اب اسے وہی غلطی ہوئی جو یزید ملعون سے ہوئی تھی. امام زین العابدین کو جب خطبے کے لیے کہا تو وہاں پر جب امام نے خطبہ دیا تو بالکل وہی الفاظ ہیں. دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کے داماد ہیں امام زین العابدین، امام محمد باقر کے نانا ہیں امام حسن مجتبیٰ. تو جہاں پر حسنی اور حسینی سادات مل جائیں، وہ سلسلہ یہاں مل جاتا ہے نا اگر. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہی خطبہ تھا جو امام زین العابدین کا نا، اس سے پہلے امام حسن مجتبیٰ کا من عرفنی فقد عرفنی. جو حسن کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے. آپ کی توجہ. جو نہیں جانتا وہ میں بتاتا ہوں کہ میرا بابا علی ہے. پھر کہا کہ تیری ماں عاقلۃ الاکباد ہے. ترجمہ نہیں کروں گا، بس جو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. تیری ماں عاقلۃ الاکباد ہے، میری ماں سیدۃ النساء العالمین ہے. کہا تیری نانی قتیلہ ہے، میری نانی ختیجہ ہے. جی. تیرا نانا عتبہ ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے. جی. اس کے بعد امام نے کہا خدا اس پر لعنت کرے کہ جو اس پورے مجمع میں سب سے بڑا بد نسب ہو. عجب جملہ کہا امام نے. آپ دیکھیں بارات کا بھی انداز ہوتا ہے نا، امام حسن مجتبیٰ نے سکھلایا. نام بھی نہیں لیکن بات بھی پوری پہنچ گئی. کہ خدا اپنی رحمت سے اسے دور کر دے کہ جو اس مجمع میں سب سے بڑا کافر ہو، اور خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دے جو اس مجمع میں سب سے بڑا منافق ہو. اچھا رحمت سے دور کر دے کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابن ابی لطیف معتزلی ایک اہل سنت رائٹر ہے، انہوں نے اس واقعے کو لکھا. وہ کہتے ہیں کہ مولا حسن کے کن فیکون کی منزل ایسی تھی کہ ابھی مولا حسن نے یہ کہا، میں مولا کہہ رہا ہوں، نے کہا حسن ابن علی نے جب یہ کہا کہ خدا اپنی رحمت سے دور کر دے اس کو کہ جو اس مجمع میں سب سے بڑا بدنسب ہو، سب سے بڑا کافر ہو، سب سے بڑا منافق ہو، کہ حالانکہ اس کا دربار تھا. امام حسن نے بھی جملہ کہا کہ سارے درباریوں نے کن فیکون کی منزل ایسی تھی کہ سارے درباریوں نے مل کر کہا آمین ثم آمین. جی. اور ابن ابی لطیف معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ اپنے استاد سے سنا ہے، انہوں نے بھی مجھے سنا کر کہا تھا آمین ثم آمین. میں بھی لکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں آمین ثم آمین، اور میں کہہ رہا ہوں جہاں تک یہ آواز جائے قیامت تک سب کہتے رہے آمین ثم آمین. میں مل کے صلوات بھیجو جناب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر. تو ایک یہاں علم مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اب میں آپ کی خدمت میں تقریباً میرے پاس چند دقیقے رہ گئے. تو قرآن اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ بھی ایک بڑا لطیف موضوع ہے کیونکہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. تو ایک موضوع ہے کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے تاکید تلاوت قرآن کی، اور کون سی آیتوں کو، کون سے سوروں کو امام حسن مجتبیٰ خود پڑھتے تھے. سورہ کہف مثلا ہر رات پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے. کہ امام حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ سورہ کہف وہی سورہ ہے کہ جو آقا ابو عبداللہ حسین نے نوکے نیزہ پہ پڑھنا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف ورقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو یہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے مسلسل سورہ کہف کی ہر رات. پھر امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، غور کیجئے گا، کہ صبح کو جو ان 3 آیتوں کو پڑھے، ابھی بتاتا ہوں کون سی آیتیں، تو رات میں مر جائے، رات تک میں، تو شہید مرے گا، اور رات کو پڑھ لے اور صبح تک میں مر جائے تب بھی شہید مرے گا. دیکھیں بالآخر یہ انسان دن میں جاتا ہے دنیا سے، رات میں جاتا ہے. تو آپ یہ کر لیجئے اس عمل سے کہ جیسے ہی فجر ہو تو فجر کے بعد اسے پڑھ لیں تاکہ آپ نے دن شروع ہوتے ہوئے پڑھ لیا اسے، اور جب مغرب ہو تو مغرب کے بعد پڑھ لیں تاکہ آپ نے رات شروع ہوتے ہوئے پڑھ لیا اسے. تو کہیں بھی کسی کا انتقال ہو جائے، شہادت کی موت. وہ کون سی ہے؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں. اللہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ الذی لا الہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیتیں جو سب کو تقریباً اندازہ ہے ان 3 آیتوں کا. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا امام حسن نے، یہ کم پڑھی جاتی ہے حدیث امام حسن کے بارے میں، کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ اگلی نماز تک بلا سے محفوظ رکھے گا. ایک اور منزل ہے کہ امام حسن پر جب کوئی سوال ہو کہ مولا آپ نے یہ کیوں کیا ہے، اس کا جواب امام نے قرآن سے کہ اس لیے کیا ہے. بہترین لباس امام نے پہنا ہوا تھا، کہا آپ کو تو یہ مناسب نہیں کہ آپ ایسا لباس پہنے، اچھا سا لباس یہ بھی تن کیا آپ نے، ایسا کیوں؟
امام نے کہا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ اعراف میں میں اس وقت مسجد جا رہا ہوں. امام حسن نے کہا اور اللہ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, جب کہیں سجدہ کرنے کی جگہ پر یعنی مسجد میں جاؤ تو پوری زینت کر کے جایا کرو, خوشبو لگا کے جایا کرو, اچھا لباس پہن کے جایا کرو. تو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ایک موقع یہ ہے کہ جب امام سے کوئی سوال ہو امام جواب دے قرآن سے. صحیح ہے, بلکہ امام نے فرمایا کہ ما حدثتکم بشیء, میں کچھ بھی تم سے بات کروں فاسألونی, مجھ سے پوچھ سکتے ہو این ھذا من کتاب اللہ, قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ سوائے حسن مجتبیٰ کے سوائے ائمہ علیہ السلام کو کوئی کہہ نہیں سکتا. کہیں کچھ بھی میں بات کروں تم مجھ سے پوچھو کتاب میں کہاں لکھا ہوا اللہ کی. ایک صلوات کا تو یہاں بنتا ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ, محمد و آل محمد پہ. اللہ. اب ایک لطیف بات ہے دیکھیں, ایک برات کا اظہار تو ہو سکتا ہے نام لے کر, وہ کیا ہے, وہ ایک حاکم شامی کا دربار اور اس میں اس کا بیٹا یزید لعین. وہاں پر اس نے کہا امام حسن سے, امام حسن کا اسے ایک مکالمہ ہے, کہ کیا وجہ ہے اے حسن, میں کچھ بھی کوشش کر لوں میرے دل میں آپ کی محبت آتی نہیں ہے. ارے کہ دل میں آ نہیں سکتی کہ میں کچھ بھی کر لوں اے حسن مجتبیٰ آپ تمہاری جو محبت ہے میرے دل میں آتی ہی نہیں ہے. امام نے کہا کیسے آ سکتی ہے, اس لیے اللہ نے سورہ اسراء میں کہا ہوا ہے کہ شارکہم فی الاموال والاولاد, کچھ لوگوں کے مال میں شیطان شریک ہو جاتا ہے, کچھ کی اولاد میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. اور جس کی اولاد میں شیطان شریک ہو جائے, کچھ ہو جائے, خلیفۃ اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی ہے. اس لیے کہ شیطان نے بھی سجدہ نہیں کیا تھا خلیفۃ اللہ کو. ہاں توجہ ہے آپ کی. تو آپ کو ایک پورا موضوع ملے گا مولا حسن کی زندگی میں کہ جب امام سے کوئی سوال ہو امام جواب دے قرآن کی آیت سے. جی ولید جس نے وہی شراب کے نشے میں 4 رکعت پڑھا دی تھی فجر کی, واقعہ سن رکھا ہے نا. ہاں تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام پہ نعوذ باللہ سب و شتم کیا تو امام حسن کے سامنے. تو امام حسن نے کہا کہ تجھے میں کیا جواب دوں, قرآن کی ایک آیت ایسی ہے. پھر قرآن گفتگو کا جو آخری حصہ ہے اس کا موضوع رہا مولا حسن اور قرآن. قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ نے میرے باپ کو مومن کہا ہے اور تجھے فاسق کہا ہے. اور وہ کون سی آیت ہے, وہ آیت وہ کہ جو دعائے کمیل میں بھی ایک آیت پڑھتے ہیں آپ, جو دعائے کمیل پڑھنے کے عادی ہیں انہیں معلوم ہے, افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ جو مومن ہیں وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو فاسق ہوں, لا یستوون. آپ کو پتہ ہے آیت نازل کب ہوئی تھی؟ ایک مرتبہ ولید نے کہا تھا مولا علی علیہ السلام سے کہ میں تو آپ سے بہتر کلام بھی کر سکتا ہوں, املا بھی کر سکتا ہوں, تلوار بھی چلا سکتا ہوں, بس سرخی ہے جلالت نمودار ہوئی وجہ اللہ چہرے پر. مولا علی نے اس کو دیکھا کہ اسکت یا فاسق ہے, فاسق چپ ہو جا. اسی وقت اللہ نے آیت نازل کی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. جو فاسق ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا اس کے جو مومن ہے, برابر نہیں ہو سکتا. توجہ ہے آپ کی, بس بات تمام ہو رہی ہے. تو اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام, آخری جملہ یہ بھی سن لیجیے گا تاکہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو, میرے خیال میں 23 تھا نا, 23 سے شروع, 23 اچھا بس میرے خیال میں شاید 29 منٹس ہوئے تھے مجھے. میں بات کو ختم کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ ایک مرتبہ پھول دیا کسی نے, میں تحفہ دے رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کسی نے تحفہ دیا پھول, امام نے وہ غلام تھا آزاد کیا اس کو. کہ مولا اتنا چھوٹے سے تحفے میں آزاد کر دیا, کہ یہ بھی قرآن میں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, جب کوئی تمہیں تحفہ دے فَرَدُّوا أَحْسَن مِنْهَا, اس سے بھی اچھا تحفہ پلٹ کے اس کو واپس کرو. ٹھیک ہے, تو بس آپ جب دسترخوان امام حسن پر دنیا میں پہنچ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جنت میں بھی دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر پہنچائے گا. بات انشاءاللہ اختتام پہ پہنچ گئی. اللہ عز و جل انشاءاللہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. یہاں سے وہاں تک مل کے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.